صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ ان پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سامعین، مسئلہ ایمان بالآخرت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ شروع ہی کے اندر میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس عقیدے اور اس نظریے کا رد کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، آخرت کو ماننا مومن لوگوں کی نشانی ہے اور اس کا انکار کرنا کافر لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ میں قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، اور دلیل یہ دی کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ تم زمین کے اندر چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسا تھا انجام مجرموں کا۔ اب ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ زمین میں چلنے سے اور آخرت کے ماننے سے یا اس کے انکار کرنے سے کچھ تعلق سامنے ظاہری طور پر نہیں ہے، مگر میرے دوستو یہ بات جب تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ نے ایسی دلیل دی ہے کہ جو بعینی ہی ایسی سمجھی جاتی ہے کہ یہ آخرت کے اوپر ایسی فٹ آتی ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ساری تمہید کے بعد، کیونکہ بات تو وہی ہے جو اصل میں نے آپ کے سامنے 3-4 دن سے میں کر رہا ہوں کہ آخرت کے متعلق نبی علیہ السلام کے دور میں 2 قسم کے لوگ تھے، اور 2 قسم کے اندر 2 ہی قسم کے نظریے اور 2 عقیدے پائے جاتے تھے۔ ایک مشرکین عرب، دوسرا کون تھے؟ یہودی اور عیسائی تھے۔ سبق یاد نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 قسم کے لوگ، ایک مشرکین عرب، دوسرا یہودی اور عیسائی۔ مشرکین عرب کا، مشرکین مکہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ ہم نے مر کر مٹی ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور یہودی اور عیسائیوں کا نظریہ قیامت کے دن کے بارے میں تھا کہ ہم نے زندہ ہونا ہے، لیکن اس کے اندر ان کے اور اپنے خرافات ہیں جن کا قرآن مقدس نے رد کیا۔ لیکن ہم بس اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا۔ اس کو میں نے آج 3-4 دن ہو گئے ہیں قرآن مقدس کی آیات سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آج بھی آپ کے سامنے سورہ نمل 20واں پارہ پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے نکالیں، آیت نمبر 65 ہوگی۔ رکوع سے ایک آیت اوپر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا عمون۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت
مشرکین مکہ کے متعلق وہ جو ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا آخرت کے متعلق اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان لوگوں کا حال بھی دیکھو نا جن کا آخرت کے متعلق نظریہ کیا تھا۔ فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، او مسلمانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر آخرت کا علم ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان سے آخرت کا علم ہی بالکل گم ہو چکا تھا، یعنی ان کے گمان ہی کے اندر یہ بات نہیں آتی تھی، ان کے ذہن کے اندر انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک منہا، پہلی بات تو یہ ہے ان کے دماغوں کے اندر، ان کے خیالوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہی نہیں آیا کرتی تھی کہ ہم نے اللہ کے سامنے زندہ ہونا ہے، قیامت کا کوئی دن ہوگا، اللہ کے سامنے ہم سب کے سب پیش ہوں گے۔ فرمایا پہلا عقیدہ، پہلی بات اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمائی کہ ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک منہا، اگر کوئی ان کو دعوت دینے والا، اگر ان کو کوئی بتلانے والا کہ آخرت کا دن ایک آئے گا، اللہ کے سامنے سارے کے سارے پیش ہوں گے، فرمایا بل ہم فی شک منہا، وہ اس کے متعلق جب دعوت پہنچ جاتی تو پھر وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے، یعنی کبھی ذہن کے اندر آتا کہ اٹھیں گے، پھر ذہن کے اندر آتا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، جب ہماری ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، ہمارا وجود سارا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، پھر کون ہے اس وجود کو، اس مٹی کو دوبارہ انسان بنانے والا؟ یعنی اس قسم کے خیالات ان کو اس قیامت کے متعلق شک میں ڈال دیتے تھے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے بل ہم منہا عمون، یہ شک تب آتا ہے جب انسان کے ذہن کے اندر کسی بات کا عقیدہ اور خیال اور امید ہی نہ ہو۔ فرمایا وہ آخرت کے متعلق بالکل اندھے ہو کر رہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں گمانوں کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی تھی، یہ ان کی عقلیں دور تک بھی نہیں سوچتی تھی کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ذہن بن چکا تھا، ان کا یہ خیال بن چکا تھا کہ ان کے قیامت کے متعلق ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ فرمایا کوئی سمجھانے والا سمجھاتا تھا تو وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شک کیا تھا، وہ سوچتے تھے، خیال کرتے تھے جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، یہ باتیں ان کو شک میں ڈال دیا کرتی تھی۔ آگے فرمایا وقال الذین کفروا، کہتے تھے وہ لوگ کفروا جو کیا تھے، کافر تھے۔ میرے دوستو میں نے آپ کو آج ہی کے سبق میں سب سے پہلے بتلایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر پر وحی نازل ہونے والی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلے رسولوں پر جو وحی اور کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کی دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا زبان سے یہ کہنا کہ آخرت قائم ہوگی، ہم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، نہیں میرے دوستو یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ تم آخرت کا اقرار بھی کرو، یقین بھی رکھو، اور آخرت کی فکر بھی کرو، اور ایسے اعمال کرو کہ تمہارے اعمال اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر رہا ہے، آخرت کے دن سے ڈر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری عملی زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے آپس کے معاملات کے اندر، ہمارے آپس کے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے، ہم ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسے
کارنامے کرتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے شیطان بھی شرما جائے کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس بات کا دعوے دار بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں گناہوں کی سزا ملے گی، نیکیوں کا بدلہ اور ثمرہ ملے گا۔ میرا دوست، یہ ہماری زبانوں کی باتیں ہیں، ہمارے دل منافق ہو چکے ہیں، ہماری روح خراب ہو چکی ہے، ہمارے دل کے اندر سے رب کا ڈر نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، آخرت کا ڈر نکل چکا ہے۔ میرے دوست، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، او دنیا والو، اگر کسی نے آخرت کو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو پھر وہ سورہ عبس کی تلاوت کیا کرے، سورہ تکویر کی تلاوت کیا کرے، سورہ انفطار کی تلاوت کیا کرے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے ایسا منظر بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے ہیں، ایک صحابی سورہ تکویر کی تلاوت کر رہا تھا۔ کس کی؟ سورہ تکویر کی، جس کے اندر یہ بات آتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اے انسان، اس وقت کو نہ بھول، اس وقت سے غافل نہ ہو، اس دن سے غافل نہ ہو جس دن تمہاری روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ کر اور اس بچی سے سوال کیا جائے گا جس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زمینوں کے اندر، اور اسے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ میرے دوست، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سن، آج ہم روتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، اور دل کے اندر یہ خیال بھی آتا ہے یار وہ کیسے لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ہم یہ واقعہ سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ لیکن میرا دوست، آج اگر تم اپنے معاشرے میں غور کر تو ہم بھی اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ آج تو اگر معاشرے میں غور کر، تربیت دیکھ اپنی اولاد کی، تو زندہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے۔ یہ اتنی تکلیفیں جھیلتے ہیں یہودیوں کے قانون کو اپنانے کے لیے، یہودیوں کے طور طریقے کو اپنانے کے لیے ہمارے مسلمانوں کے بچے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ سکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے 5-5 10-10 گھنٹے، وہ بچے ہمارے معاشرے کے، ہمارے مسلمان گھرانوں کے وہاں جا کر جو تعلیم سیکھتے ہیں، اگر وہ کتابیں تم سکولوں کے اندر پڑھو اسلامیات کی یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، اس کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان شرما جاتا ہے۔ تو آج ہم اس طور طریقے سے اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے، دنیا کی عیاشی اور بے حیائی کی تعلیم تو دے رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری محنت بھی ہے، اس کے اوپر ہم فکر بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ تو جیسے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے نا، اس دن لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور بچیوں کو کیوں کیا تھا، اس دن ان والدین سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دین کی تعلیم اپنی اولاد کو کیوں نہیں دی تھی، آپ نے کیوں دین سے محروم رکھا تھا، آپ نے کیوں دین سے دور رکھا تھا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا اس دن کے متعلق کہ جس دن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے پاس سے گزرے اور وہ صحابی تلاوت کر رہا تھا سورہ تکویر کی، پہنچا نا یہاں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب سارے کے سارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اے انسان، تو نے زندگی میں کیا کیا اعمال کیے؟ آج انسان گناہ کرتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے، گناہ کرنے کے لیے کہیں اور لے جاتا ہے، کہیں پردوں میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا دنیا والوں سے تو پردہ کر رہا ہوں، دنیا بنانے والے سے کیسے پردہ کروں گا؟ پردوں کے اندر تو ہو رہا ہوں، لیکن جس نے پردے بنائے ہیں اس سے کیسے پردہ کروں گا؟ لیکن میرا دوست،
یہ سوچ تو صحیح نا، آج تیرے ذہن کے اندر جیسے مخلوق کا ڈر تو اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر اس سے زیادہ تو اللہ کا ڈر رکھے تو دنیا کے اندر تجھ سے بڑا متقی اور پرہیزگار دنیا میں چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ لیکن خدا کی قسم آج اپنے آپ کو موحد کہلوانے والے، اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے والے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے والے اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست نہیں کرتے، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ رہنے سہنے کا سلیقہ درست نہیں ہے۔ ایک ایک بات پر اگر تم غور کرو، اللہ سے ڈرو، یار یہ کام کروں گا اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، قیامت والے دن رب کے سامنے کیسے پیش ہو جاؤں گا۔ میرا دوست اگر ایک ایک عمل کو تو ڈر ڈر کے کرنا، خدا کی قسم اللہ اتنا سخت نہیں ہے، اللہ اتنا سخت نہیں ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن تو ڈر تو صحیح نا، رب کے سامنے شرمندہ تو ہونا، رب کے سامنے عاجزی تو کرنا، رب کے سامنے انکساری تو کرنا۔ تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں کہتا، تو اپنے آپ کو شرمندہ ہی نہیں کرتا، تو اپنے رب کے سامنے روتا ہی نہیں ہے، کبھی تو تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر رب سے باتیں کرنا، خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ماں کی سینے کے ساتھ سر لگا کر رونے سے بھی نہیں ملتا جتنا اللہ کے سامنے تنہائیوں میں رونے سے ملتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے سے ملتا ہے۔ تو کہا کرنا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، یا اللہ میں عاجز بندہ ہوں، یا اللہ میں کمزور بندہ ہوں، مجھ سے گناہ گاہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ میں گناہ کرنے والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو معاف کر دینا۔ خدا کی قسم تو رات کو دعائیں مانگنا، تو رات کو اللہ کے سامنے التجائیں کرنا، صبح کے وقت تیرے دل کے اندر اتنا سکون ہوگا، خدا کی قسم اتنا بادشاہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے کہ دل کے اندر سکون نہیں ہوگا، تیرے دل کے اندر اتنا سکون ہوگا رب کو رات کو منانے کے وقت، اور پورا دن اتنا سکون سے گزرے گا، اتنا بادشاہ کے دل کے اندر بھی سکون۔ یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جب انسان کو تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی دکھ ہو، انسان جب اللہ کو پکارے اور روئے، اللہ فرماتا ہے میں ہی رب ہوں نا۔ اسی سے پارے کی 4 5 لائن میں دیکھو، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں کون ہے وہ ذات جو بے بسوں اور بے کسوں کی باتوں کو سن کر ان کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ ہر ایک انسان، اب بیماری آئی، یہ پریشانیاں آئیں، سیلاب آئے، سب کے سب کہنے لگے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سیلاب آیا اس سے بھی بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جانوروں کے اوپر بیماریاں آئیں، سب کے سب کہنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ ہے نا۔ جب سب سے بے بس بے کس ہو کر بے سہارا انسان رب کے سامنے پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں شرمندہ نہیں کرتا کہ پہلے کس کے درباروں پر پھرتا رہا، پہلے کس چوکھٹ پہ پھرتا رہا، پہلے کس قبروں پر سجدے کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان میرے در پر آتا ہے، میں اس انسان کو تانا بھی نہیں دیتا، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو بات تو کہیں اور نکل گئی، بات یہ کر رہا تھا آخرت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او دنیا والوں، یہ وہ لوگ جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن مقدس سنایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے آخرت کے دن کو مان لو، آخرت کے اوپر یقین لے آؤ، اللہ تمہیں ایک دن جوڑ کر تمہاری مٹی کو مٹی کے ساتھ ملا کر تمہارا وجود بنائے گا، اس کے اندر سب کا سب جو آج آپ تمہارے جسم کے اندر، تمہارے وجود کے اندر حرکات و سکنات ہیں، سننے دیکھنے کی، بولنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، ایسا ہی وجود اللہ پاک قیامت والے دن تمہارا تیار کر کے اپنے رب کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے اور تم سے سوال کریں گے۔ وہ لوگ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کیا کہتے تھے، اذا متنا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، وہ کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیا قیامت والے دن ہم قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا، آگے سے مذاق بناتے کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ بھی وعدے جو کر رہا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ باتیں سنتے آ رہے تھے کہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہنے لگے ان
ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یار یہ سٹوری پرانی ہے، ہمارے آبا و اجداد بھی ہمیں سنایا کرتے تھے، باپ دادا بھی ہمیں سنایا کرتے تھے، ہم بھی اسی کو سنا رہے ہیں۔ وہ قیامت کے مسئلے کو کہا کرتے تھے یہ باپ دادا کی سٹوریاں، حقیقت بات ہو نہیں ہے۔ جب یہ کہتے تھے اللہ پاک نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، یہ ایسی دلیل اللہ پاک نے دیا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو اس دلیل کا پہلی بات کے ساتھ کوئی ربط نہیں نظر آتا، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل سیرو، اے میرا محبوب پیغمبر یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونا کو نہیں مانتے، ان کو فرما دیجئے نا سیرو فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو نا، فانظروا کیفا، دیکھو تو صحیح نا کیسے کانا تھا عاقبت الانجام المجرمین، مجرم لوگوں کا۔ دلیل کیا دی کہ زمین کے اندر چلو پھرو اور دیکھو، انجام کیا تھا؟ مجرم لوگوں کا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلی بات کے ساتھ اس کے کیا تعلق ہے، یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے؟ تو میرے دوستو دلیل ایسے بنے گی کہ جو انسان قیامت کا انکار کرنے والا ہو اور دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہ ہو تو وہ دنیا کے اندر ہر قسم کا گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہی خیال ہوتا ہے نا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اس زندگی کے اندر ہی کرنا ہے، کسی کو نقصان دینا ہے تو اس زندگی کے اندر، نفع ہے تو اس زندگی کے اندر، عیش کی زندگی ہے تو اسی زندگی کے اندر، اور ہم نے زندہ جو نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے، پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، آخرت کو بلا کر فرعونیت اختیار کی، شدادیت اختیار کی، اور قارون بن گئے وقت کے، نمرود بنے اپنے وقت کے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، فسق و فجور کیا، کفر و شرک کیا۔ یہ سارے کے سارے کام انہوں نے کیے ہی اس لیے تھے کہ ہم نے دوبارہ زندہ، یہ دوبارہ زندہ نہ ہونے کا عقیدہ ایسا ہے کہ ساری زندگی انسان کو برے اعمال پر لگائے رکھتا ہے۔ کتنا بڑا فساد ہے۔ تو مومن انسان آخرت کو مد نظر رکھ کر ہر کام سے ڈرتا ہے کہ قیامت والے دن رب کو کیا جواب دوں گا، اور کافر انسان آخرت کو بلا کر، آخرت کا عقیدہ نہ رکھ کر پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پھر وہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، حالانکہ دوبارہ اٹھے گا بھی صحیح، اور جو پہلے اس نا انجانی کے اندر اور اس ضد و عناد کی وجہ سے جو عقیدہ اس نے بنایا ہوا تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، فرمایا اس ان زندگی کے سارے برے اعمال کا بھی اللہ کے سامنے جواب بنے گا، اور اس برے عقیدے کا بھی جواب بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور کے جو لوگ تھے، پہلے جو مشرک تھے، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اس لیے وہ مجرم بن گئے۔ اللہ نے ان مجرموں کا انجام یہ کیا کہ ان کے اوپر عذاب بھیج کر ان کے مکانوں کو، ان کی رہائشوں کو باقی رکھ کر، کھنڈرات کو باقی رکھ کر تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم زمین کے اندر چکر لگاؤ، ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے۔ فرمایا ان کا یہ نظریہ تھا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے سارے کے سارے بد اعمال، سارے کے سارے کام کیے بد، فرمایا انہوں نے اس لیے کیے تھے کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ اگر تمہارا بھی یہی نظریہ ہے، تو پھر دیکھو ان کا یہ نظریہ تھا، اس کا یہ نظریہ ان کو بچا سکا، اچھا ہوتا تو اللہ کے عذاب ان کے اوپر نہ آتا۔ فرمایا ان کا یہ نظریہ غلط تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ اگر تمہارا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو پھر دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام مجرم لوگوں کا۔ اللہ نے ان کو کافر بھی کہا ہے، مجرم بھی کہا ہے، تو پتہ چلا جو آخرت کو نہیں مانتا وہ مجرم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ آگے اور بھی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کرنے کی توفیق